بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ 12 بھائی تھے اور سب شجاعت و قوت اور حسن و جمال میں مشہور نزدیک و دور تھے، لیکن حضرت عبداللہ ان سب میں ممتاز اور یکتائے روزگار تھے۔ تمام بلاد و امصار میں ان کے حسن و جمال کا چرچا اور صورت و سیرت کی دھوم تھی۔ تمام اہل عرب ان کی محبت کا دم بھرتے تھے اور والدین بھی سب بیٹوں سے زیادہ حضرت عبداللہ ہی کو چاہتے تھے۔ جس وقت عبداللہ مکہ کے بازاروں سے گزرتے تھے، تمام عورتیں شہر کی جو حسینہ اور جمیلہ تھیں، وہ سب حضرت عبداللہ پر جان و مال سے فدا ہوتی تھیں اور ہر ایک ان سے نکاح کی آرزو رکھتی تھی۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ بات معلوم ہوئی تو ہماتن ان کے نکاح میں مصروف ہو گئے اور زیادہ جستجو تھی کہ جو لڑکی قریش کے حسب و نسب، صورت و سیرت میں خوب تر ہو، وہ ان کے نکاح میں لائی جائے۔ چنانچہ وہب زہری کی لڑکی بی بی آمنہ خاتون صورت و سیرت میں لاسانی اور آثار سعادت ان کے نورانی چہرے سے آیا تھے۔ اہل تحقیق لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس وقت یہ انتظام و اہتمام فرمایا کہ مکہ میں جتنے مرد تھے ان میں سے حضرت عبداللہ کو اور جتنی لڑکیاں تھیں ان میں سے بی بی آمنہ کو انتخاب فرمایا تھا کہ یہی دونوں میرے محبوب کے ماں باپ بنے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام بعض احباب کے ہاتھ وہب زہری کے گھر بھیجا۔ وہب زہری بہت خوش ہوئے اور بدل منظور کر لیا۔ بلبل سا ادب پا نہ نہد در صف گلزار، تا گل بطلب گاری او لب نہ کشاید۔ اب مہر کی شرطیں وغیرہ باہم خوشی خوشی طرفین نے منظور کی، غرض کہ یہ رشتہ دونوں طرف پسند ہوا، فریقین کا دل خرسند ہوا۔ عبد المطلب نے وقت مقررہ پر دوست وغیرہ کو جمع کیا اور نکاح کیا اور بی بی آمنہ خاتون کو بیاہ کر گھر لائے۔ پہلے ایک چاند روشن تھا، اب 2 چاند روشن ہو گئے۔ لکھا ہے کہ اب عبداللہ کے ماں باپ کبھی اپنے بیٹے کی صورت دیکھتے تھے اور کبھی اپنے بہو کو دیکھ کر خدا کا شکر بجا لاتے تھے کہ خدا نے جیسا بیٹا عطا کیا تھا ویسی ہی بہو عنایت کی۔ روایت ہے کہ جس دن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کو عنایت ہوا، 12ویں تاریخ ماہ جمادی الاخری شب جمعہ تھی۔ اس شب کو جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بزرگی بخشا وہ بے انتہا ہے۔ اللہ پاک نے طرح طرح کی خیر و برکت اہل عالم پر نازل فرمائی کہ شب قدر سے اس شب کو بہتر سمجھو اور افضل جانو تو زیبا ہے۔ اس رات کو جنت کے محتمم کو حکم ہوا کہ تمام جنتوں کے دروازے کھول دے کہ ہمارا حبیب ماں کے شکم میں آیا ہے، اور عالم ملکوت و جبروت میں یہ حکم سنا دیا گیا کہ تمام مقدس مقاموں کو معطر کرو اور اطراف و سماوات میں خوشبو بساؤ، چاروں طرف نور کی شمعیں روشن ہوں اور سارا جہان خوشبو سے مہک جائے۔ عرش و کرسی یہ خوشخبری سن کر مارے خوشی کے جھومنے لگے اور فرشتوں میں مبارکباد ہونے لگی۔ مبارک ہو کہ پیدا شاہ والا ہونے والا ہے، مبارک ہو کہ پیدا شاہ والا ہونے والا ہے، کہ جس کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے، کہ جس کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے۔ بجے گا شش جہت میں دین اور اسلام کا ڈنکا، بجے گا شش جہت میں دین اور اسلام کا ڈنکا۔ محمد کا جہاں میں بول بالا ہونے والا ہے، محمد کا جہاں میں بول بالا ہونے والا ہے۔ مٹے گی بت پرستی تخت الٹیں گے شیاطیں کے، مٹے گی بت پرستی تخت الٹیں گے شیاطیں کے۔ بتوں کے ملک میں اللہ والا ہونے والا ہے، بتوں کے ملک میں اللہ والا ہونے والا ہے۔ کھلیں گے خلق پر جو دو نوالے حق کے دروازے، کھلیں گے خلق پر جو دو نوالے حق کے دروازے، کہ کفر اسلام کے منہ کا نوالا ہونے والا ہے، کہ کفر اسلام کے منہ کا نوالا ہونے والا ہے۔ گھٹائیں رحمتوں کی گلشن عالم پہ چھائیں گی، گھٹائیں رحمتوں کی گلشن عالم پہ چھائیں گی۔
کہ پیدا کالی کالی زلف والا ہونے والا ہے، کہ پیدا کالی کالی زلف والا ہونے والا ہے۔ عرب میں چاند نکلے گا جہاں میں روشنی ہوگی، عرب میں چاند نکلے گا جہاں میں روشنی ہوگی، اندھیرے میں رسالت کا اجالا ہونے والا ہے، اندھیرے میں رسالت کا اجالا ہونے والا ہے۔ نہ ڈالیں قمریاں کیوں گردنوں میں طوق الفت کے، نہ ڈالیں قمریاں کیوں گردنوں میں طوق الفت کے، کہ پیدا اس چمن میں سرو بالا ہونے والا ہے، کہ پیدا اس چمن میں سرو بالا ہونے والا ہے۔ پلائے گا جو بھر بھر ساغر توحید مستوں کو، پلائے گا جو بھر بھر ساغر توحید مستوں کو، وہ ساقی شراب حق تعالی ہونے والا ہے، وہ ساقی شراب حق تعالی ہونے والا ہے۔ شراب عشق احمد پی یہاں دل کھول کر اکبر، شراب عشق احمد پی یہاں دل کھول کر اکبر، وہاں بھی نظر کوثر کا پیالہ ہونے والا ہے، وہاں بھی نظر کوثر کا پیالہ ہونے والا ہے۔ مولانا برسنجی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مولود شریف میں لکھتے ہیں، تودی فی السماوات والارض بحملها من الانوار لا للذات، یعنی زمین اور آسمانوں میں خوشخبری سنائی گئی انوار ذاتیہ محمدیہ سے آمنہ خاتون کے حاملہ ہونے کی۔ فنطقت بحملہ کل دابۃ القریشی بفصاح لسان العربیۃ، وخرت الاسرۃ والاصنام علی الوجود والافساہ، بس بول اٹھے۔ آمنہ خاتون سے حمل کی خبر سن کر تمام چوپائے قریش کی عربی زبان میں بڑی فصاحت کے ساتھ اور اوندھے ہو گئے، تخت بادشاہوں کے گر پڑے، بت منہ کے بل الٹے۔ وبشرت وحوش المشارق والمغارب دوابها البحریہ، اور بشارت دی مشرق اور مغرب کے وحشی جانوروں نے چرند اور پرند دریائی جانوروں کو۔ وبشرت الجن باطلاع زمانہ وتہلک الکہانۃ وربہت الرہبانیہ، اور بشارت دی جنہوں نے آپ کے زمانے کی پیدائش کے قریب ہونے کی، اور سست ہو گئی اور مٹ گیا جوگیوں کا جوگی پنا۔ وَأُوتِيَتْ أُمُّهُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهَا إِنَّكِ حَمَلْتِ سَيِّدَ الْعَالَمِينَ وَخَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا إِذَا وَضَعْتِهِ فَإِنَّهُ سَتُحْمَدُ عُقْبَاهُ، آپ کی والدہ کو خواب میں خوشخبری دی گئی کہ کوئی ان سے کہتا تھا کہ تیرے پیٹ میں سردار تمام عالم کا اور بہتر ہے ساری خلقت سے، اور جب یہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، اس لیے کہ انجام نیک ہے۔ پھر حکم ہوا جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ایک علم سبز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں جاؤ، اور اس علم کو کعبے کی چھت پر کھڑا کرو اور منادی کرو کہ آج کی رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آمنہ مشرف ہوتی ہیں، اور اہل زمین خوش ہوں اور فخر کریں کہ دونوں جہاں کے سردار حبیب اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ خوشا قسمت اس امت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر پائے، اور زہ تقدیر اس شخص کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر پائے اور ان پر ایمان لائے اور پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود و سلام اے خدا بھیج بے حد، درود و سلام اے خدا بھیج بے حد، بروح محمد و آل محمد۔ پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو۔ لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کے حاملہ ہونے سے پہلے اہل قریش بسبب خشک سالی کے قحط کی مصیبت میں مبتلا تھے، تمام درخت سوکھ گئے تھے، سبزہ تک زمین پر نہ دکھائی دیتا تھا، سب آدمی اور جانور دبلے ہو گئے تھے، پریشانی ہی پریشانی تھی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے شکم میں رونق افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوب پانی برسایا، تمام درخت سرسبز و شاداب ہوئے، اور قسم قسم کے اناج کی فصل نہایت عمدہ ہوئی، جانور سب موٹے ہو گئے، مویشی بکثرت دودھ دینے لگے۔ اس سال چین اور آرام اہل عرب کو ہوا کہ اس برس کا نام سنۃ الفرح والابتہاج، یعنی فرحت و خوشی کا سن، غرض کہ اس وقت عجب بہار تھی۔ آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے
پھولا پھلا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن۔ شادی ہے ہر مقام میں، نخل ہے سب قیام میں، شادی ہے ہر مقام میں، نخل ہے سب قیام میں، ڈالیاں ہیں سلام میں جھکنے لگا چمن چمن، ڈالیاں ہیں سلام میں جھکنے لگا چمن چمن۔ کلیاں تمام کھل گئیں شاخیں خوشی سے مل گئیں، کلیاں تمام کھل گئیں شاخیں خوشی سے مل گئیں، بلبلیں گل سے مل گئیں ہنسنے لگا چمن چمن، بلبلیں گل سے مل گئیں ہنسنے لگا چمن چمن۔ جھومتا ہے شجر شجر تازہ ہوا ہے پھول پھول، جھومتا ہے شجر شجر تازہ ہوا ہے پھول پھول، سبز ہوئی روش روش گل سے بھرا چمن چمن، سبز ہوئی روش روش گل سے بھرا چمن چمن۔ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں کلیاں بھی مسکراتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں کلیاں بھی مسکراتی ہیں، بلبلیں چہچہاتی ہیں صلی علی چمن چمن، بلبلیں چہچہاتی ہیں صلی علی چمن چمن۔ باد خزاں کو چھاڑتی خوشبو سے سب کو آنٹتی، باد خزاں سے چھاڑتی خوشبو سے سب کو آنٹتی، پھرتی ہے عطر بانٹتی باد صبا چمن چمن، پھرتی ہے عطر بانٹتی باد صبا چمن چمن۔ نعت میں قیل و قال ہو مدحت ذوالجلال ہو، نعت میں قیل و قال ہو مدحت ذوالجلال ہو، اکبر خوش مقال ہو نغمہ سرا چمن چمن۔